السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 80 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ الاداوۃ، خذ کا معنی ہوتا ہے لو، اخذ یاخذ معنی ہوتا ہے لینا، خذ یہ فعل امر ہے، لو پکڑو۔ خذ الاداوہ، اداوہ کہتے ہیں چمڑے کے برتن کو، الاداوہ برتن، خذ الاداوۃ برتن لو، برتن کو پکڑو، یعنی یہ برتن ہے اٹھا کے لے کے چلو۔ اب یہ برتن کا حکم دیا گیا، برتن لے کے چلو، برتن پکڑو، یہ کنایا ہے کہ اس میں برتن میں پانی رہتا ہے اور پانی لے کر کے چلو۔ خذ الاداوہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خذ الاداوہ، برتن کو لو۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، یہ شرف اور سعادت ان کو حاصل ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب سفر میں آپ جا رہے تھے تو اسی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ فانطلق تو آپ چلے، انطلق ینطلق مانا ہوتا ہے چلنا، فانطلق آپ چلے، حتی توارا عنی، حتی مانے یہاں تک کی، حتی مانے یہاں تک کی، توارا یتوارا اس کا معنی ہوتا ہے چھپنا، نگاہوں سے اوجھل ہونا۔ توارا یتوارا کے معنی ہوتا ہے چھپنا، نگاہوں سے اوجھل ہونا۔ عنی مجھ سے، عنی مانے مجھ سے، عن مانے سے اور یا مانے میرا، ملا کے ہو گیا عنی مجھ سے، میرے سے، مجھ سے۔ فقضى حاجته، قضا یقضی مانے ہوتا ہے پورا کرنا، قضا یقضی پورا کرنا۔ فقضى حاجته تو آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، یعنی پیشاب پاخانے کی جو حاجت تھی آپ نے اس کو پوری کی، اپنی ضرورت پوری کی، یعنی پیشاب پاخانہ سے فراغت حاصل کی۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ الاداوہ، برتن کو لو،
برتن کو پکڑو، یعنی پانی کا جو برتن ہے اس پانی کو برتن سمیت اٹھا لو اور لے کے چلو۔ فانطلق، تو وہ چلے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور ساتھ میں مغیرہ بن شعبہ برتن اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جا رہے تھے۔ حتی توارا، چلتے رہے یہاں تک کہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی چھپ گئے، کیونکہ قضاء حاجت کا ادب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے یا کھلی نگاہوں کے سامنے پیشاب پخانہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نگاہوں سے اوجھل ہو جانا چاہیے۔ اگلی پچھلی شرمگاہ کو چھپانا ہے، یہ پردہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص راہ چلتے روڈ پر، سڑک پر، لوگوں کی مجلسوں میں نگاہوں کے سامنے پیشاب پخانا شروع کر دے تو پھر یہ بے پردگی ہوگی، اور دوسرا جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ گندگی ہوگی، بدبو پھیلے گی۔ جب ایک آدمی قضاء حاجت راستے پہ کرے گا تو لوگ اس سے گزریں گے، تو پیشاب پاخانے کی گندگی اور اس کی بو، مہک لوگوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک انسان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، آپ نے اس کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے دین کی یہ خصوصیت ہے کہ دین صرف عبادت کا حکم نہیں دیتا ہے، عقیدہ سدھارنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ دین اور عقیدہ اور ایمان، عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق اور معاملات کو بھی سدھارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ راستہ صاف ہونا چاہیے، ہمارا کیریکٹر اور اخلاق صاف ہونا چاہیے، ہمارے اندر حیا اور شرم و حیا کی صفت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جب گئے تو بہت دور چلے گئے، فانطلق، چلتے رہے، حتی توارا عنی، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ اوجھل ہو گئے، مجھ سے چھپ گئے، دور ہو گئے۔ فقضى حاجتہ، تو آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، یعنی پیشاب پاخانہ کیا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، آزاد لوگوں سے خدمت لے سکتے ہیں، آزاد آدمی، اس سے بھی ہم خدمت لینا چاہے لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور مغیرہ بن شعبہ یہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ خادم کو حکم دینا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، خدمت لینا کسی سے یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ تیسری جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا علم، مغیرہ بن شعبہ یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ قضاء حاجت کے بعد پانی کا استعمال کرنا چاہیے، پانی سے گندگی کو دھلنا چاہیے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پانی لو، برتن لو، برتن لو مطلب پانی لے لو۔ تو یہ پانی کیوں لے جا رہے تھے؟ بالکل واضح ہے، قضاء حاجت کے بعد اس کو گندگی کو صاف کرنے کے لیے، دھلنے کے لیے، تو اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا کے پیکر تھے، یعنی ایسے جیسے آج کے زمانے میں دیکھیے بہت ساری جگہوں پر کہ راہ چلتے لوگ پیشاب پخانہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ آدمی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔
چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے دور ہونا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ پردہ یہ ضروری ہے، یہ واجبات میں سے۔ اب پردہ دو طریقے سے ہوتا ہے، یہ کہ آدمی بہت دور چلا جائے، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے، اوجھل ہو جائے، وہاں تک لوگوں کی نگاہ نہ پہنچ سکے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ چہار دیواری میں پیشاب پاخانہ یا اپنی ضرورت پوری کی جائے، جیسے آج کے زمانے میں ٹوائلٹ ہے، گھروں میں ٹوائلٹ بنے رہتے ہیں، بیت الخلاء بنایا جاتا ہے، تو یہ بھی مکمل پردہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے آخری اور اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑتی تھی، لہذا یہ کہنا کہ آپ بشر نہیں تھے یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا بہتان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری ضرورت پڑتی تھی جو ایک عام آدمی کو ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشاب پاخانہ کے لیے آتے جاتے تھے، آپ کو بھی پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ قضاء حاجت کے آپ نے آداب سکھائے ہیں اور آپ نے عمل کر کے بتایا ہے، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور احادیث کی روشنی میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما۔